کچھ گزارشات کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے، نصاب تعلیم کا ایک مقدار پوری کر لی ہے، درس نظامی کی تکمیل کر لی ہے۔ آگے جس کو مزید تکمیلات کے اندر داخلہ لے کے کچھ پڑھنا ہوگا وہ کرے گا، لیکن بہرحال وہ اصل نظام سے زائد ہے۔ اب آگے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ علم دین یہ ایک امانت ہے، جس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کے تقاضوں پر خود عمل کیا جائے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تعلیم کو بھی جوڑا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دین لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہ دی ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں یہ علم کا سلسلہ اسی طرح چلا ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و علم پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہر عالم کو معلم بننا چاہیے، چاہے باقاعدہ وہ درس و تدریس کے ذریعے سبق دے، امامت کا منصب اختیار کرے، خطابت کا منصب اختیار کرے، اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار کرے، وعظ و تبلیغ کا مشغلہ اختیار کرے، لیکن جو علم حاصل کیا اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ اس کا بہرحال ہم کو خیال رکھنا ہے۔ بہت سے حضرات اپنی لائن بدل دیتے ہیں، یعنی علم دین حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب بن گئے، انجینئر صاحب بن گئے۔ علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، اگر کوئی اور مشغلہ اختیار کرتا ہے تو اس سے دو گزارش ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، اور دوسرے اپنی وضاقتہ کو عالمانہ باقی رکھیں۔ دوسرا مشغلہ اختیار کر کے آپ مولانا سے مسٹر نہ بن جائیں، آپ کی داڑھی، آپ کا لباس عالمانہ برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ نہ کچھ مشغلہ علمی بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی غیر علمی مشغلہ اختیار کر لیا ہے، تجارت کر رہے ہیں یا کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہے، تو کچھ نہ